تو یہ آپ نے سنا جو پہلے نوجوان عالم اس کے والد صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں، تو یہ کچھ مختصر عرصے کے لیے اپنا خطاب کریں گے، اظہار خیال کریں گے جناب اشرف چٹائی صاحب، حاجی محمد اشرف چٹائی صاحب۔ حاجی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل مسز مذاکر رشید صاحبہ، مہمان خصوصی عقیل دانش صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئی ہماری بہن، دوسرے حضرات، اسپیشلی پروفیسر اقبال صاحب، دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پتہ ہے کہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف اور صرف جو ہے نا کہ 1-2 منٹ کے لیے ایڈ کروں گا جو پروفیسر اقبال صاحب نے کشمیر کے سلسلے میں جو بات کی ہے، اور 2 منٹ کے لیے جو میرے، کیونکہ میں ذوق رکھتا ہوں، شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعروں کے ساتھ بہت دوستی ہے، تو ایک ممتاز شاعر جو آپ جانی پیانی شخصیت ہیں، ویل نون، وہ دنیا میں نہیں رہے، میرے بڑے قریبی دوست تھے، ان کی یادیں 2 منٹ کے لیے، ان کی آخری غزل جو انہوں نے میرے گھر پہ یہاں پڑھی تھی، وہ میں کروں گا۔ ٹوٹل 5 منٹ یا 6 منٹ لگے گا۔ دیکھیں جی کہ کشمیر پہ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، جو برننگ ایشو جو ہے نا آج کل، جو دیکھا ہوگا پچھلے 72 گھنٹوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، تفصیل سے نہیں میں جانا چاہوں گا کہ جو پہلگام کا جو واقعہ جو ہوا کشمیر میں، ہمارے جو ہے نا کہ وہ 1948 کی جو قراردادیں ہیں، اس میں یہ تھا کہ فوجیں واپس کی جائیں، وہاں پہ جو فوج 10,000 تھی اور پاکستان میں 5,000۔ پاکستان میں جو آزاد کشمیر کی فوج جو ہے نا میرے خیال ہزاروں میں ہے، اور وہاں پہ 7 لاکھ ہے۔ 7 لاکھ کی فوج اور وہاں کی پاری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہونے کے باوجود یہ واقعہ ہو جانا، یہ سب یوں ہی لگتا ہے، ڈرامہ ہی لگتا ہے۔ اصل بات یہ تھا کہ اس سے پہلے کوئی تقریباً 24 گھنٹے پہلے وہاں پاکستان کے اندر ایک اوورسی کا کنونشن تھا، اس میں آرمی چیف نے کی اسپیچ کی تھی، میں اس کو نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ رپیٹ، لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ پاکستان انڈیا کے تمام ٹیلی ویژن چینل پہ جو وہ دکھائے جا رہے تھے کہ اس کے جو ہے نا کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ مطلب ایک آدھے گھنٹے کے بعد الزام دے دینا، یعنی کہ مطلب ہے کہ اوچھا پانی، یعنی کہ ان کا پتہ پانی بند کر دینا، یہ جو کر نہیں سکتے، ضامن ورلڈ بینک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ الحمدللہ ہم ایٹمی پاور ہیں، جنگ تو متبل نہیں ہو سکتے لیکن اتنی وہ ایسی نکلتی نہیں کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بات کی اپنا انہوں نے اپنا پروفیسر اقبال صاحب، کیونکہ کشمیری لیڈر ہیں، میرے بھی یہ بہت زیادہ کشمیر سے ہیں۔ دیکھیں جی کہ 1959 تک جب جو ہندوستان سے جو کشمیر میں جاتے تھے ان کو ویزا لے کے جانا پڑتا تھا۔ رائے شماری اس لیے نہیں وہ کروا رہا ہے، اس لیے نہیں کروا رہا ہے، ایک طرف مسلم کشی کر رہا ہے، اور جو پتہ آپ کو 27035 ایکٹ ختم کر کے کشمیری کی حیثیت بدل دی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے جو جتنے بھی ہیں نا ہندوستان کے لوگ، وہ جا کے نا وہاں پہ جائیدادیں خرید سکتے ہیں، اسکول کی دار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی یعنی کہ رائے شماری میں بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جب رائے شماری کرائیں گے تو ان کے ووٹ بڑھیں گے۔ تو یہ وہ سلسلے کو آپ یہ ڈرامہ دیکھو نا، ابھی انہوں نے کتنا اچھا ایک بہت بڑا کیا کہ 2 دن پہلے انہوں نے رات کو ادھر انہوں نے ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے بھی یعنی کہ جو پاکستانی کشمیری آئے تو انہوں نے آگے سے ٹھیک ان کو موضوع جواب دیا، اور اسی رات صبح انہوں نے شیشے توڑ دیا۔ یہ تو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ تو سرحدوں پہ یعنی کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مسلح افواج اور ہماری قوم 24 کروڑ یعنی کہ سب یعنی کہ یکجا ہیں، یعنی کہ اس مسئلے پہ یکجا ہوگی تمام پولیٹیکل پارٹی پہ بجائے اختلاف رکھتے ہوئے۔ تو میں آؤں گا اصل اس طرف، جو دوست میرے مطلب دوست، ممتاز دوست جو ہے نا کہ کافی مشہور دنیا میں نہیں رہے، وہ تھے احمد فراز صاحب۔ احمد فراز صاحب جب برطانیہ میں جب آئے تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا MRD کی تحریک چل رہی تھی۔ تو MRD کی جب تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ایک جنگ نیوز پیپر تھا، اور ایک وطن تھا، اور مشرق، باقی کوئی خبرات یہاں پہ کوئی نہیں تھا، یعنی کہ مطلب اس وقت ملت بعد میں ہونا شروع ہوا، اور آواز بعد میں ڈیلی آواز۔ تو وہ اس وقت جو ہے نا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہو یہاں پہ ڈیلی پیپر مطلب شروع کیا جائے گا۔ اس وقت یہاں پہ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک ڈاکٹر نصیر شیخ، وہ بھی فات آ گئے، وہ اور خورشید حسن میر کے بھائی طالب میر اور میں، اور یہ جو ہے نا ہم نے یعنی کہ سوچا کہ چلو ایک اخبار نکالتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو تھے نا اپنا احمد فراز صاحب بڑے اصول پسند تھے، یعنی کہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جی کہ پرنٹنگ پریس کے لیے جو ہے نا اتنے پیسے چاہیے، تو چلتے ہیں کہ لیٹفورڈ شہر پہ، یہ آن ریکارڈ ہیں، میں نے بک میں بھی لکھا ہے، اس میں ایک ہارون علی محمود ہارون جو تھا، وہ سندھ کا بہت بڑا امیر دار جاگیردار تھا، کہ چلو اس سے کوئی پیسے ایسے لیں گے کہ فنڈ کر دے گا اس اخبار کے لیے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا کہ مطلب ان کی جو بیگم تھی،
ان کا نام تو مجھے نہیں یاد لیکن اس کو کہتے بلو، اس کے جو اچھے ترکات تھے، مصطفیٰ کھر جو پاکستان کے گورنر بھی رہے، تو وہاں جب کھانے کے بعد جو انہوں نے کہا جی ہم 1 ملین دیں گے ڈکٹیٹر آپ جو مرضی لکھیں کریں یہ کریں پیپر چلائیں، تو ایک بات ہے کہ ہماری پالیسی پہ چلیں گے، جو کچھ کہیں گے ایسا ہی لکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا ان کو لیڈرشپ میں ان کو اٹھانا ہے نیشنل لیڈر پہ۔ اسی وقت احمد فراز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم پیسے آپ کو ہم نہیں چاہیے، خدا حافظ، کیونکہ بے نسبت اس وقت تھی۔ میں اصول بات کرتا ہوں، واپسی پہ جب آئے نا تو میں اکثر جو ہے نا کہ جب ان کو ساؤتھ ہال چھوڑنے جاتا تھا ان کے بھائی کے پاس بہت ساری چیزیں، اور مجھے جو چیزیں یاد ہیں میرے گھر پہ بھی جب آخری جو انہوں نے نظم پڑھی تھی اس وقت اس نے اتفاق بھی دیکھے کہ اس میں تھے ہمارے پیارے دوست بھائی ان کے ہسبینڈ مرزا قریشی صاحب، وہ تھے دنیا میں نہیں رہے، اور ارباب عباسی تھے یہیں پہ رہنے والے تھے، وہ بھی فوت پا گئے۔ ملک افضل صاحب جو ہے نا بہت بڑے، آپ کو سنا ہوگا نام ان کا، جو PLO مطلب نن یعنی کہ پاکستانی کے تھے، یاسر عرفات کے دوست بھی تھے، عربی بولتے تھے، لگتا تھا عربی بولتے ہیں، مطلب جنگ شروع ہوئی نا 9/11 کی، سوری اپنا گلف وار 91 میں، تو ڈیوڈ فراز میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو اپنا BBC کو، تو اس کو بھی انہوں نے لکھا تھا اوپر مائی ہیرو صدام حسین، تو وہ بھی تھے اس کو موجود تھے۔ پھر GS قریشی، غلام شبیر قریشی کا نام سنا ہوگا، ان کا یونیورسٹی ٹریول بھی تھا، وہ بھی تھے، کچھ اور دوست بھی تھا میرے گھر میں، اور نظم پڑھی تھی، وہ نظم میں سناتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ جو آپ اکثر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے دو سوال ان سے پوچھا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ جس طرح میرے بیٹے نے ایک شعر کی تشریح کی ہے نا، اس طرح ان کے شعر کے بھی جو ہے نا کہ وہ جو تھا کہ انہوں نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، یا انہوں نے مجھے مطلب ہے کیونکہ سفر میں تھے تو میں نے دوبارہ اس کو رپیٹ نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ بڑے مشہور جو شعر ہیں آپ کو شاید سنے ہوں گے، یعنی کہ جس طرح وہ کہ مرزا غالب اور یعنی علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ان کے شعر، بلکہ اور بھی جو ہے نا شرح انہوں نے بھی لکھے تھے، جس میں وہ لکھا تھا کہ زائد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں، یہ مرزا غالب صاحب نے۔ پھر علامہ اقبال کے شعر کے اوپر بھی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے لکھا نہیں لکھا، یہ ان کا منسوخ کیا جاتا ہے، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ تو احمد فراز کا شعر تھا کہ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں۔ یہ شعر سے میں نے ان کو پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ اس کا تشریح تھوڑی کر دیں، پھر وہ سفر میں جو ہے نا وہ تشریح نہیں ہو سکی۔ لیکن جو گھر پہ میرے نظر پڑی تھی، کیونکہ ان کی یادیں ظاہر اچھے دوست تھے میرے ساتھ، بولے اچھا جب میں پاکستان گیا وہ تھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان اکیڈمی، پھر چیئرمین بنے، تو ان کے ابھی بیٹے تو ظاہر وہ ابھی شبلی فراز صاحب تو بنیں گے، ان کے عمران خان کے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، لیکن باپ بیٹے میں فرق بھی ہوتا ہے نا، یعنی کہ جس طرح آپ نے میرے بیٹے پر میں دیکھ لیا ماشاء اللہ، اللہ پاک یعنی کہ سب کے بیٹوں کو اسی طرح سے لگائے۔ اچھا تو وہ جو ہے نا کہ مجھے اچھی طرح یہ مجھے پسند آئی تھی، تو میں نے لکھی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے رکھا ہوا ریکارڈ میں۔ یہ نظم ہے یعنی کہ بس 1 یا 1.5 منٹ لگے گا۔ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، اتنا مانوس نہ ہو قلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ اچھا تم سرے راہ وفا دیکھتے رہ جاؤ گے، وہ بام رفاقت سے اتر جائے گا، زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دلیل پہ دھر جائے گا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو چھالا دے دو، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو چھالا دے دو، میں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، ضبط لازم مگر دکھ ہے قیامت کا افراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا افراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میرا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں چاہتا ہوں تھینک یو۔